سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور سب مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ ہمیں وہ شعور دیا جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ علم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان۔ کائنات کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلی نعمت جس سے انہیں نوازا گیا وہ علم ہے، ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس رب نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ انسان کو ملنے والے علوم میں سے علم الاسماء یعنی دنیا کی چیزوں کے ناموں کا علم تو انسان کو اس زمین پر آنے سے پہلے ہی عطا کر دیا گیا، لیکن آدم علیہ السلام جب محض اس علم کی بنا پر شیطان کی چالوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی حقیقی فائدہ مند علم یعنی علم ہدایت کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 38، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے لیے کسی قسم کا خوف و رنج نہ ہوگا۔ علم ہدایت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم اور مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی وحی کی ابتدا جن کلمات سے ہوئی وہ بھی حصول علم سے ہی متعلق ہیں، جس میں نہ صرف پڑھنے کی بات کی گئی بلکہ وسائل علم یعنی قلم کا ذکر بھی قابل غور ہے۔ سورہ العلق آیت نمبر 1 سے 5 تک پہلی وحی، اور اس میں انسان کو علم سکھانے اور پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک شخص اگر علم حاصل نہیں کرتا اور محض کھا پی کر اپنی نسل بڑھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اس دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی علم کے راستے پر چل کر ہی کی۔ موجودہ دور میں تمام ترقی یافتہ اقوام اپنی آمدنی کا کثیر حصہ تعلیم و تحقیق پر خرچ کرتی ہیں اور یوں دنیا کے وسائل سے بھرپور استفادہ کر رہی ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے دونوں کے درجات میں بڑا فرق ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی کامیابی کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں بلکہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو۔ علم کو عبادت سمجھ کر حاصل کریں، پھر چراغ سے چراغ جلاتے جائیں تاکہ معاشرے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیری چاہ بھر کرتا ہے تو برکتوں سے دام